لوگوں ربانی بن جاؤ، ربانی بنو، رب والے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ ربانیین کون لوگ ہیں، کیا کریں تو ربانیین میں شامل ہو جائیں گے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں صرف 3 کام کرنے، زیادہ نہیں۔ فرمایا جس نے کوئی خیر کی بات سیکھی، علم کی بات سیکھی، قرآن کی آیت کا مطلب مفہوم سیکھا، یا نبی اسلام کی کوئی حدیث سیکھ لی، نمبر 2 پھر اس پر خود بھی عمل کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کیا، اپنے رویوں کی کانٹ چھانٹ کی اور اپنے آپ کو مہذب بنایا، اس خیر کے مطابق عمل کیا، اور تیسری چیز پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے۔ یہ 3 کام جو کرتا ہے، فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ میں شامل ہے، بلکہ اللہ نے آیت کی اینڈنگ میں خود ہی وضاحت کر دی، فرمایا ربانی بنو ایسے کہ تم کتاب کو خود بھی سیکھو، قرآن کو خود بھی سیکھو، اور پھر اس کا درس لوگوں کو بھی دو، اس کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہ کرو، لوگوں کو بھی تعلیم دو۔ اس عمل کرنے کی وجہ سے فرمایا نضر اللہ امرأن، قیامت کو اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کر دیں گے۔ وفد عبد القیس، آپ نے واقعہ پڑھا ہوا صحیح بخاری میں، عبد القیس کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ تو خطرہ ہوتا ہے حملے کا، ڈاکوؤں کا، آپ کے پاس آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ہمیں سکھائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 چیزوں کی تعلیم دی، 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا، صرف اور صرف 8 چیزوں کی تعلیم دی۔ اور ادھر دیکھیے گا، اتنی عمر گزر چکی ہے، شاید ہم اپنے اس فریضے کو بھول چکے ہیں۔ 8 چیزوں کی تعلیم دینے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا احفظوہن، ان چیزوں کو زبانی یاد کر لو، سیکھ لو، سمجھ لو، واخبروہن من وراءکم، اور جا کے اپنے لوگوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی تعلیم دو۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنی قوم کو ان 8 چیزوں کی تعلیم دی۔ سمجھ یہ بات آتی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعوت لوگوں کو دی تھی، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ومن اتبعنی، جو بھی رسول اللہ کا پیروکار ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو متبع رسول ہونے کے لیے ثابت کرے کہ واقعی وہ متبع رسول ہے، اور اس کے لیے کرنا یہ ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں اپنی زبان سے چاہے زندگی میں ایک بار اوروں تک منتقل کر دے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، دل چاہا کہ کچھ دین کے بارے میں سیکھیں، رسول اللہ کے پاس آئے، مدینے میں رہنے لگے، آپ کی تعلیمات سیکھنے لگے، اور 20 دن ہم رسول اللہ کے پاس رہے، اور 20 دنوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، رسول اللہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، قرآن کے بارے میں، اپنے فرامین کے بارے میں، دین کی اساسیات کے بارے میں، اور شریعت کے اصولوں کے بارے میں، رسول اللہ نے 20 دنوں میں ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ لیکن یہاں دیکھیے گا 20 دنوں میں کوئی عالم فاضل تھوڑی بن جاتا ہے۔ آج تو کہتے ہیں جب تک کسی کے پاس بخاری کی سند نہیں ہے تو وہ جناب جو ہے وہ کوئی کسی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا، اصول بنا دیا علماء نے، قاعدہ بنا دیا۔ اس لیے فرمایا یہ 20 دنوں کے اندر جو تعلیم حاصل کی، نبی اسلام نے فرمایا لو رجعتم الى بلادکم وعلمتموہم، جاؤ اپنے شہر واپس جاؤ اور ان 20 دنوں میں جو کچھ تم نے سیکھا ہے اپنے لوگوں کو بھی جا کے اس کی تعلیم دو۔ مروہم فلیصلوا صلاۃ کذا فی حین کذا، ان لوگوں کو بتاؤ جا کے نماز ایسے پڑھنی ہے اور نماز اس وقت پڑھنی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تم میں سے ایک جو ہے وہ اذان کہے، وَلْيُؤَمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے ایک جو علم میں عمر میں بڑا ہے وہ تم میں سے نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ یہ نبی اسلام نے تعلیمات دے کر ان کو بھیجا۔ تو ان سارے دلائل کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اتنی اہم ذمہ داری ہم بھول ہی گئے، اتنے اہم فریضے کو ہم نے سراسر نظر انداز کر دیا۔ ہم تو بس 24 گھنٹے بس موبائل ہے ہمارے ہاتھوں میں اور من پسند ویڈیوز دیکھنے میں مصروف ہیں، 24 گھنٹے شیطان نے ہمیں اسی کام میں مصروف کر دیا۔ بلکہ سورہ آل عمران میں تو اللہ نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا، کہا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لوگوں ربانی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ بولیے گا، ربانی بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی بنو، رب والے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ ربانیین کون لوگ ہیں، کیا کریں تو ربانیین میں شامل ہو جائیں گے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں صرف 3 کام کرنے، زیادہ نہیں۔ فرمایا من تعلم خیرن، جس نے کوئی خیر کی بات سیکھی، علم کی بات سیکھی،
قرآن کی آیت کا مطلب مفہوم سیکھا یا نبی اسلام کی کوئی حدیث سیکھ لی. من تعلم خیرن, جس نے کوئی دین کی بات سیکھ لی. نمبر 2, وعامل به, پھر اس پر خود بھی عمل کیا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا, اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کیا, اپنے رویوں کی کانٹ چھانٹ کی اور اپنے آپ کو مہذب بنایا, اس خیر کے مطابق عمل کیا. اور تیسری چیز وعلمہ, پھر اس کو دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے. یہ 3 کام جو کرتا ہے, فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ میں شامل ہے, بلکہ اللہ نے آیت کی اینڈنگ میں خود ہی وضاحت کر دی. فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ, ربانی بنو ایسے کہ تم کتاب کو خود بھی سیکھو, قرآن کو خود بھی سیکھو, وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ, اور پھر اس کا درس لوگوں کو بھی دو, اس کے بارے میں لوگوں کو بھی آگاہ کرو, لوگوں کو بھی تعلیم دو. لیکن اس دعوت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها وأداها كما سمعها, قیامت کے دن اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کر دیں گے جو یہ کام کرتا ہے. سمع مقالتی, میری ایک حدیث سنی, ایک حدیث, صرف ایک حدیث سنی, فحافظها, اس کو یاد کر لیا, فوعاها, اس کو سمجھ لیا, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی فقہ حدیث کی حاصل کر لی, ثم اداها كما سمعها وفي روایت بلغها كما سمعها, پھر جیسے سنا اسی طرح آگے بھی منتقل کرتا ہے, لوگوں کو بھی سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے. یار میرے پاس آؤ, میں تمہیں ایک حدیث رسول اللہ کی سناتا ہوں, کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چلو یار اور بہت سی باتیں ہو گئیں, کیوں نہ رسول اللہ کی حدیث آپ کو سنا دی جائے. اس عمل کرنے کی وجہ سے فرمایا نضر اللہ امرأً, قیامت کو اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کر دیں گے.